کائنات دے اندر چند چیزاں ایسیاں نے کہ جنہاں نو مننا انسان دی مجبوری بن جاتا ہے۔ بعض چیزاں ایسیاں آ جاندیاں نے سامنے کہ بندہ لکھ واری بھی انکار کرے، یا ان سمجھ لو کہ بعض چیزاں ایسیاں ہوندیاں نے کہ انہاں دا انکار بندا ہی نہیں۔ مثال دے طور تے کوئی بندہ اے ماشاءاللہ واہ واہ ہفتہ کو ہو گیا، دھوپ شپ بھی لگ رہی ہے، تانوں بھی لگ رہی ہے، کہو الحمدللہ۔ کوئی بندہ سورج دے سامنے، سورج دیاں کرناں دے سامنے کھڑا ہو کے آکھے جی سورج تے کوئی نہیں، تے لوگ انہوں کہن گے سورج ہے تیرے وچ دماغ کوئی نہیں۔ ان سورج دے سامنے کھڑا ہو کے کوئی بندہ سورج دا انکار کرے تے ایسا انکار او دے عقل دے اتے پردے دا اظہار ضرور ہے، حقیقت دے نال او دا کوئی تعلق کائنات لکھ باری انکار کرے نبی دے یاراں دی عظمت دا، نبی دے صحابہ دا مقام اور شان دا انکار بندا ہی کوئی نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے معزز سامعین، اہل سنت والجماعت دا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی دے ابو بکر دا تے بڑا اچا مقام ہے۔ اہل سنت والجماعت دا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی دے عمر دا تے بڑا اچا مقام ہے، نبی دے عثمان دا تے بڑا اچا مقام ہے، نبی دے علی دا تے بڑا اچا مقام ہے، نبی دے طلحہ تے زبیر دا تے بڑا اچا مقام ہے، نبی دے سعد تے سعید دا تے بڑا اچا مقام ہے، نبی دے طلحہ تے زبیر دا تے بڑا اچا مقام ہے، نبی دے حسن و حسین دا تے بڑا اچا مقام ہے، نبی دے آخری صحابہ تک نبی دے ہر یار دا مقام، عظمت، فضیلت، رفت، بلندی مسلم ہے، نبی دے سارے صحابہ دا بڑا اچا مقام ہے۔ رب کعبہ دی قسمیں ایتھے تے انہاں ذریعہ دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکدا جنہ ذریعہ نے ایک لمحے واسطے مصطفیٰ دے قدمہ دا بوسہ لے لیا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے معزز سامعین، بعض نادان لوگ، بعض احمق لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنتے ہی ان پر بہتانوں کا رخ ان کی طرف کر دیتے ہیں، الزام تراشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کے قرآن سے یہ ثابت کروں گا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور شان اللہ کا قرآن بھی بیان کرتا ہے اور مصطفیٰ کا فرمان بھی بیان کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو اس عنوان کے متعلق مشہور اعتراضات ہیں ان کے متعلق بھی دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں
امید کرتا ہوں کہ آپ بڑے ذوق کے ساتھ اور جاگتے ہوئے میری گفتگو کو سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش تو بندہ کر سکتا ہے، باقی کم بات جو ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نسب جو ہے وہ 5ویں پشت میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر مل جاتا ہے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، میرے معزز سامعین، اج میں نبی دے ایک یار دی گل کرنی ہے جنہاں نو امیر معاویہ کہندے نے۔ سب آکھو نا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے میرے رب کریم، ایک کون معاویہ؟ اللہ فرماندے نے میرے سونے دا یار معاویہ۔ کون معاویہ؟ میرے محبوب علیہ السلام، آپ دے صحابی معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے اسلام لے آن دی تاریخ دے اندر اختلاف ہے۔ بعض کہندے نے کہ فتح مکہ تو پہلے ایمان لے کے آئے نے، بعض کہندے نے کہ فتح مکہ تو بعد ایمان لے کے آئے نے۔ اللہ دا قرآن کہندے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ اللہ دا قرآن اعلان کر دے کہ او جڑے سب تو پہلو ایمان لے کے آن والے نے، جڑے بعد وچوں ایمان لے آن والے نے، تے جڑے انصار صحابہ نے تے مہاجر صحابہ نے، مفسرین اکرام نے لکھیا ہے تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہلے ایمان نہیں لے کے آئے، مہاجرین وچ بھی شمار کوئی نہیں، اے میاں اینا دا شمار انصار صحابہ دے اندر بھی موجود کوئی نہیں۔ بخاری شریف دی روایت سن 7 ہجری عمرۃ القضاء دا موقع، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شائی کی دیئے شفاعت مروہ دی۔ جدو مروہ دے مقام تے پہنچے نے تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہنچ چکے نے تے آگے میرے کملی والے دیا زلفانو تراشنا شروع کر دیتا۔ صدقے جان معاویہ میں تیرے مقام تو تیری عظمت فضیلت رفتوں کہ اللہ تعالیٰ نے تونوں شرف تے سعادت مقدر عطا کیتا ہے کہ تسی میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں زلفانو کٹے آئے تراشے آئے جڑا والا دے رہن والے آ لوگی کہندے نے جی میری بڑی قسمت میں فلانے پیر کھل گیا تے میرے مرشد نے مینوں فلاں تحفہ دے دیتا خوشبو دے دیتی۔ معاویہ میں تیرے مقام تو صدقے جان کہ تسا میرے نبی دیا زلفانو کٹے آئے تے کٹن تو بعد ضائع نہیں کیتا زلف مصطفیٰ نو سنبھال کے رکھیا ہویا ہے۔ زلفاں نو سنبھال لیا، اے میرے نبی دیاں زلفاں نے۔ اور روایات میں آتا ہے
حضور دیاں زلفاں نو بھی سنبھال کے رکھیا تے حضور دے ناخن مبارکاں نو بھی سنبھال کے رکھیا تے اپنے بیٹے نو آکھیا پتر ہے جدوں میں اس دنیا تو چلے جاواں تے امیر معاویہ دیاں اکھاں دے اُتے مصطفیٰ دیاں زلفاں نو سجا دینا۔ میرے معزز سامعین، میں تھوڑا جے اگے بڑھنا چاہنا ماں، اے میرے پروردگار ایک کون معاویہ ہے؟ رب کہندہ ہے ذرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی رشتہ داری میرے کملی والے دے نال سنانا، جڑا والا دے رہن والیا خدا را طالب علم وال توجہ رکھنا۔ لوگی کہندے نے جی او بندہ اچھا نہیں ہوندا جنوں اپنی ماں نال پیار نہ ہوئے، او بندے دی اچھی تربیت نہیں ہوندی جڑا اپنی ماں دا حیا نہ کردا ہوئے۔ میں امیر شام امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی رشتہ داری نبی دے نال قرابت داری میں تینوں دسنا چاہنا وا۔ کون معاویہ؟ میرے نبی دا صحابی معاویہ۔ کون معاویہ؟ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے نال قریبی رشتہ داری رکھن والا معاویہ۔ کون معاویہ؟ ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ جدا ہر بندہ حیا کردہ ہے، پویں پڑھیا ہوئے تے پویں ان پڑھ ہوئے، پویں کوئی چھوٹا ہوئے تے پویں کوئی بڑا ہوئے، پویں کوئی عربی ہوئے تے پویں کوئی اجمی ہوئے، ماں دا حیا کرنا چاہیے۔ توجہ کرنا، جی میں ماں دا حیا کرنا چاہیے، بالکل اسی طرح اپنی امی دے بھائی جنوں ماموں کہندے نے انہاں دا بھی حیا کرنا چاہیے، کیونکہ میں معاشرے دے اندر اصول تے ضابطہ سنیا ہے۔ اے میاں جے تیرا ماموں تیرے نال ناراض ہو جائے، گویا تیری امی تیرے نال ناراض ہو چکی ہے، جے تیری ماں تیرے نال ناراض ہے سمجھ لے کہ اللہ تیرے نال ناراض ہے، جے اللہ ناراض ہے تے تیرے نال جنت بھی ناراض ہے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی زوجہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام کے جو عقد میں ہیں، حضور علیہ السلام کے جو نکاح میں ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں، ان کی بہن ہے۔ میرے معزز سامعین، سانو سارے نو نبی نال پیارے، جی میں نبی نال پیارے انجی نبی دے نال نکاح کرن والیاں عورتاں سارے مومنین دیا ماما نے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح شام نوری سلامی کرے دل ادب دا مقام گناہگار بندے، ادب دا مقام گناہگار بندے، اس چوکھٹی دی سارے غلامی کرے دل۔ سبحان اللہ دی کوئی لوڈ سیٹنگ پہ چل دیئے،
ذرا ہور بلند آواز دے نال۔ 2-4 دن پہلے ایسے ہی موبائل پہ ایک بیان سن رہا تھا، تو مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ قیامت والے دن ایک خطیب کو لایا جائے گا، بڑے عالم دین کو لایا جائے گا، اللہ کہے گا کہ اس مولوی کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دو۔ پوچھنے والے پوچھیں گے ربا ساری زندگی تیرے دین کے لیے بولتے رہے، تیری توحید کی بات کرتے رہے، ختم نبوت کا پرچار کرتے رہے، شان صحابہ کے لیے جذبات کو ابارتے رہے، آج جہنم۔ رب کہے گا تو جھوٹ بول رہے ہیں، تیرا دل کردہ سی تو تقریر کرے تو لوگ واہ واہ کرن، تیری تقریر سن کے تینوں داد دیں، تو میرے لئے نہیں سے کردہ اپنے پروٹوکول اور اپنی داد لین واسطے کردہ سیں، تے تیری داد جس واسطے تو کردہ سے تینوں دنیا وچ مل گئی، ہون آخرت وچ تیرا کوئی حصہ نہیں۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آپ کو، اب سبحان اللہ بلوانے کے لیے بھی ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اور آپ کوشش کریں کہ مجھے آپ سے سبحان اللہ مانگنی نہ پڑے، آپ خود ہی ذرا ذوق سے بیٹھیں گے، کیونکہ طبیعت اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ جب کوئی پاس ذوق والے بیٹھے ہوں، سننے والے ہوں، تو سچی بات ہے آپ کے ذوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل میں عجیب عجیب جملے القاء کر دیتا ہے جن کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا، امہاتہم دا مہمانا دساواں، محمد دی ازواج مومنہ دی اماماں، امہاتہم دا مہمانا دساواں، محمد دی ازواج مومنہ دی اماماں، اوے جاہل حیا کر حلالی دا کم نہیں، اوے جاہل حیا کر حلالی دا کم نہیں، تے ماما دے شکوے حرامی کرے دل۔ توجہ کرنا، ایک جملہ تیرے ایمان دی نظر کرنا چاہنا ماں، اللہ دی قسم ہے نبی دیاں ساریاں بیویاں اہل ایمان دیاں ماما نے، تے اسی طرح نبی دی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ساڈی امی جان نے، تے ام حبیبہ دے ویر تے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری کائنات تے ساری امت دے ماموں لگے نا، گل پلے بن لے، جے ماموں تیرے نال ناراض ہو گیا تے امی ام حبیبہ بھی تیرے نال ناراض ہے، جے امی تیرے نال ناراض ہے تے پھر ابو کملی والا بھی تیرے نال ناراض ہے، جے کملی والا تیرے نال ناراض ہے پھر اللہ بھی تیرے نال ناراض ہے، جے اللہ تیرے نال ناراض ہے تے جنت نال تیرا دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں۔ جے تو جنت نو بنانا چاہنا ہے، جنت وچ جانا چاہنا ہے، پھر اصول تے ضابطہ اپنے پلے بن لے، تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے مقام تے عظمت تے فضیلت نو مننا شروع کر دے، تے نبی دے ہر یار دا احترام اپنے اتے واجب تے فرض سمجھ لے۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ توجہ کرنا، میں تھوڑا جے آگے بڑھ کے جملہ کہنا چاہنا ہوں، کیسا منظر ہوئے گا، میرے آقا نے امیر معاویہ نو بلا لیا،
ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی تھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو امی نے اپنے بھائی کا بڑا اکرام کیا، ان سے محبت کا اظہار کیا تے آقا پوچھتے نے حبیبہ تینوں معاویہ بڑا پیارا ہے؟ تے امی بول کے کہندیاں نے یا رسول اللہ جویں بھیناں نوں اپنے ویر پیارے ہوندے نے مینوں معاویہ انجی پیارا ہے۔ تے آقا کہندے نے میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، آقا کہنے لگے حبیبہ تو گواہ بن جا جویں معاویہ تینوں پیارا انجی میں محمد نوں پیارا ہے۔ تے جیدے نال میرے آقا نے محبت دا اظہار کیتا ہوئے او دی کنی شان ہوئے گی۔ اب یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن ازل سے لوح میں محفوظ تھا، پھر من و ان وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو سینہ مصطفیٰ پر نازل کیا من و ان، جس طرح لوح میں محفوظ تھا اسی طرح قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، پھر قلب مصطفیٰ سے ہوتا ہوا نبی کے صحابہ کے سینوں میں پہنچا، نبی کے صحابہ کے سینوں اور دلوں سے ہوتا ہوا نبی کے تابعین کے دلوں میں آیا، تبع تابعین کے دلوں میں آیا۔ میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں یہ قرآن جو ہے جس طرح ازل سے محفوظ تھا بالکل اسی طرح پھر یہ تبع تابعین سے چلتا ہوا قاسم نانوتوی کے سینے میں آیا، چلتا چلتا حسین احمد مدنی کے سینے میں آیا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ آپ کے سینے میں آیا، پھر لاہوری کے سینے میں آیا۔ رب کعبہ کی قسم جس طرح قرآن لوح میں محفوظ تھا من و ان، اب قیامت تو آ سکتی ہے پر قرآن کی زیر اور زبر میں ذرہ برابر فرق نہیں آ سکتا۔ اور جو بے ایمانی کرے یہ کہے کہ قرآن معاذ اللہ تعالی محرف ہے، اس میں تحریف ہو چکی ہے، ہم اعلان کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں تحریف ہو چکی ہے۔ اللہ کا قرآن بالکل تحریف سے پاک ہے، اللہ کا قرآن تعریف سے پاک ہے۔ قرآن کیوں نہ تحریف سے پاک ہو، اس کی حفاظت تیرے اور میرے ذمے میں نہیں ہے۔ بڑے بڑے باڈی گال کھرال کے رکھے ہوندے نے تے جدو چور پیندے نے پھر سمجھ ہولی بول دے ہو کدی نہیں جے پہ چوراں نال تو انجی چوپی کر گئے ہو تسی۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ جنہیں مرضی باڈی گال کھرار لو، لیکن اللہ کا قرآن جو ہے اس کی حفاظت اس کو نازل کرنے والے نے خود کی ہوئی ہے۔ بلاؤ معاویہ نو، جی یا رسول اللہ۔ معاویہ جی آقا جان، اے نا اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے تینوں فٹافٹ لکھ لے۔ کی کر میں کہا یا رسول اللہ امیر معاویہ نو بلایا کیوں، کسے اور نو بلا لیندے، توجہ رکھنا۔ آقا نے کیا ہوئے گا، میرے سارے یار امانت دار نے،
میرے سارے یار امین نے، کوئی نبی دا یار خیانت نہیں جے کر سکدا، پر اے نصیب میں معاویہ نو دینا چاہنا ماں، اے بخت مقدر میں معاویہ نو دینا چاہنا ماں۔ اللہ دی قسمیں، اللہ دے قرآن نو لکھن والی شہادت بھی میرے پیر معاویہ دے حصے وچ آ چکی ہے۔ یہ کوئی کم سعادت ہے، یہ کوئی کم مقدر ہے کہ اللہ کے قرآن کو لکھنے کے لیے حضور علیہ السلام نے جس ہستی کا انتخاب فرمایا اس ہستی کو امیر شام کہتے ہیں، اس ہستی کو امیر معاویہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، حضور علیہ السلام بیٹھے نے تے میرے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آگے کہندے نے آقا جان امی حالے ایمان نہیں لے کے آئی، بڑیاں غلط گلاں کر دی تے مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے، آقا ملی دعا ہی فرما دیو۔ انک لا تہدی من احببت وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے میرے رب کریم، ہدایت دین والی تے تیری ذات نا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیتے تے کہندے نے میرے پروردگار ابو ہریرہ دی امی نو ہدایت نصیب کر دینا۔ جڑاں والا دے رہن والیا، رب نے کیا ہوئے گا کملی والیا، تو دعا کر سکنا ہے پر ہدایت میرے تو بغیر دے کوئی نہیں دے سکتا۔ توجہ کرنا، میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیتے تے ابو ہریرہ دی امی نے ایمان قبول کر لیا۔ توجہ کرنا، کیسا منظر ہوئے گا، کملی والے نے ہاتھ اٹھا دیتے نے۔ اللہ دی قسمیں، جنہیں کائنات دی اندر میرے نبی دی اکھاں ورگی کسے دی اکھ کوئی نہیں، جنہیں کائنات دے اندر زلف مصطفیٰ ورگی کسے دی زلف کوئی نہیں، جنہیں کائنات دے اندر پسینے ورگا میرے نبی دا پسینہ کسے دا کوئی نہیں۔ بالکل ایسے طرح میرے نبی دے سونے سونے ہتھاں ورگے کسے دے ہاتھ کوئی نہیں، تے میرے نبی ورگا مقام بھی کسے نو لبا کوئی نہیں۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیتے تے دامن پھیلا کے کہندے نے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے میرے رب کریم معاویہ نو ہدایت والا بنا دے تے ہدایت دی تبلیغ کرن والا بھی بنا دے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ اے او دعا مانے جدو اللہ نے نہ دعا مانو مقبول کیتا ہے، پھر چشمے فلک نے او نظارہ دیکھیا کہ میاں ادھی دنیا دا حصہ ہے تے امیر معاویہ دی وجہ تو اسلام دا بول بالا ہے۔ نصف دنیا پر اسلام کا جس ہستی نے پرچم لہرایا ہے اسے امیر شام کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ میرے معاویہ نو ہدایت والا بنا۔ ہدایت ایک مقام تے میرے نبی نے فرمایا اللہم علمہ معاویۃ الکتاب والحساب، اے میرے پروردگار میرے معاویہ نو کتاب دا علم دینا تے حساب دا علم دینا، وقیہ العذاب
کتاب دا علم بھی دے تے حساب دا علم بھی دینا وقیہ العذاب تے معاویہ نو عذاب تو بری کرنا. یہ حضور کی ہوئی دعائیں ہیں. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. میرے معزز سامعین، آئیے اختصار کے ساتھ میں چند اعتراضات اور چند شبہات کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. توجہ کیجیے. سونا 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 نام ہے معاویہ. سونا ہے نا، بول دے نہیں. سونا 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 نام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ. سلام بندا کہ نہیں بندا؟ سونا 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 نام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ. کی خیال ہے رل کے سلام پیش کر لینے. اللہ ساڈا سارے دا حشر حضرت معاویہ دے قدماں وچ کرے. سونا 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 نام ہے معاویہ، سونا 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 نام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ. دل تے کلے ججیں صحابہ دائے ٹھاریا، دل تے کلے ججیں صحابہ دائے ٹھاریا. عثمان دے قاتلانو چن چن ماریا، عثمان دے قاتلانو چن چن ماریا. حق دی سیف تے بے نیام ہے معاویہ، حق دی سیف بے نیام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ. سونا 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 نام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ. اگلا شعر بڑا مزید ہے پر سبحان اللہ مزید ہی کوئی نہیں. توجہ کرنا. منکر معاویہ دا اخبث خبیث ہیں، منکر معاویہ دا اخبث خبیث ہیں. اخبث ہے اس میں تفضیل کا صیغہ، اخبث ہے اس میں تفضیل کا صیغہ. اخبث. کسی مولوی سے پوچھنا کہ اس میں تفضیل وہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی معنی کی زیادتی پائی جائے، جس میں کسی معنی کی زیادتی پائی جائے. شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے جو معاویہ کا منکر ہے اس سے بڑھ کر کائنات میں خبیث ہے. منکر معاویہ دا اخبث خبیث ہیں، منکر معاویہ دا اخبث خبیث ہیں. چھوٹے جیسے تونگڑے نہیں بڑے ابلیس ہیں، چھوٹے جیسے تونگڑے نہیں بڑے ابلیس ہیں. بے لگام علی لگام ہے معاویہ، بے لگام علی لگام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ. سونا 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 نام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ. میرے معزز سامعین، میں ایک اعتراض کا
جو ذکر ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ صفوین ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان۔ اب توجہ کیجئے، اس جنگ صفین کی وجہ کیا بنی؟ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلوماً شہید کر دیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ سب سے پہلے بیعت کی جائے، اس کے بعد قاتلان عثمان کا محاسبہ کیا جائے اور ان سے قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو گورنر تھے شام کے، ان کا موقف یہ تھا کہ سب سے پہلے قاتلان عثمان کا بدلہ لیا جائے، اس کے بعد میں بیعت لی جائے۔ حضرت علی بھی مجتہد تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مجتہد تھے۔ حضرت علی کا اپنا اجتہاد تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا اجتہاد تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام اور اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے جو فضیلت میرے پیر علی کی ہے۔ اس فضیلت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی صورت نہیں پہنچ سکتے جو میرے پیر علی المرتضیٰ حیدر قرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ باہر کیف ہوا یوں کہ دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ گئیں، جنگ بندی ہو گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلہ میں یہ جی انہوں نے معاذ اللہ تعالی بڑا غلط کیا۔ بات یہ ہے کہ جنگ صرف حضرت امیر معاویہ نے کی ہے، جنگ تو حضرت علی نے بھی کی ہے، میدان میں تو وہ بھی نکلے۔ اب ہوا کیا کہ دونوں طرف سے اللہ کا قرآن ہے جس کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ جب دو مسلمان جماعتیں آپس میں جھگڑ پڑے تو تم ان میں صلح کروا دو۔ کیا کروا دو؟ اور اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائی نہ ہوتی تو اس آیت کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب دو مسلمان جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو ان میں کیا کرواؤ؟ تو صلح ادو ہی ہوندی ہے جدوں لڑائی ہوئے۔ تو اس آیت پر دونوں بھائی پورے اترے۔ جھگڑا کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ جب دو مسلمان جماعتیں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کروا دو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اجتہاد میں آپس میں جھگڑ پڑے تو اس آیت کا مفہوم سمجھ میں آ گیا۔ جب دونوں بھائی مسلمان لڑے تو ان میں پھر صلح ہوئی اور اس جو قرآن کی آیت ہے اس کی عملی شکل ہمارے سامنے آ گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ آگے بڑھتا ہوں۔ اس لڑائی کا ہونا ہی بنتا تھا، اس لڑائی کا ہونا ہی بنتا تھا۔ اس کی ایک میں وجہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔ آقا نے فرمایا کہ میرا جو یہ بیٹا حسن ہے یہ سردار ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ دو مسلمان جماعتوں میں صلح کروانے کا سبب بنے گا، دو مسلمان جماعتوں میں صلح کروانے کا سبب بنے گا۔ اب توجہ کیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیا، بینا درمیان فئتینی عظیمتینی، جن دو جماعتوں کے درمیان لڑائی ہوگی دونوں جماعتیں عظیم ہوں گی۔
دونوں جماعتیں عظیم ہوں گی. پتہ چلا کہ عظیم معاویہ کی جماعت بھی ہے، عظیم علی کی جماعت بھی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عظیمتین من المسلمین، من المسلمین، دونوں جماعتیں مسلمان ہوں گی. پتہ چلا کہ معاویہ بھی مسلمان ہے، علی بھی مسلمان ہے، دونوں ایمان والے ہیں، دونوں مسلمان ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ دیا اس جنگ صفین کے متعلق. کہنے لگے کہ میں بھی ایک رب کو مانتا ہوں، معاویہ بھی ایک رب کو ماننے والا ہے. میں بھی حضور کو نبی مانتا ہوں، معاویہ بھی حضور کو نبی مانتا ہے. فرق صرف اتنا ہے، اس کا اپنا اجتہاد ہے، علی کا اپنا اجتہاد ہے. یاد رکھیے جو مجتہد آپس میں جھگڑا کرے، آپس میں لڑائی کرے، وہ حق اور باطل کی لڑائی نہیں ہوتی، صحیح اور غلط کی لڑائی نہیں ہوتی، درست اور صحیح کی لڑائی نہیں ہوتی، وہ حق اور احق کی لڑائی ہوتی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرما دیا جب دو مجتہد آپس میں جھگڑ کر اجتہاد کریں، جس کا اجتہاد ٹھیک ہوتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور جس کا اجتہاد صحیح نہیں ہوتا اس کو کارا اجر ملتا ہے. گناہ دونوں میں سے کسی کو نہیں ملتا. دونوں اجتہاد میں تھے. یاد رکھیے دونوں کی اجتہادی لڑائی کے باوجود آپس میں پیار اور محبت ختم نہیں ہوا. میں اس کی ایک مثال دے کے اجازت چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے تھے، اور جب دسترخوان لگتا تھا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دسترخوان میں چلے جاتے تھے. ایک صحابی نے کہا لڑتے ان کی طرف سے ہو، کھاتے ہماری طرف سے ہو، یہ کیا فلسفہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے لڑنے کا وہاں سے مزہ آتا ہے، کھانے کا یہاں سے مزہ آتا ہے. اور یہ معاملہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا رہے تھے. اگر حوالہ چاہیے تو مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ تعالی آپ نے اپنی کتاب خلفائے راشدین میں جنگ صفین کے باب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے. یاد رکھیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اللہ کا قرآن بھی بیان کرتا ہے، نبی کا فرمان بھی بیان کرتا ہے، اور صحابہ نے اظہار محبت کر کے معاویہ سے یہ بتلا دیا کہ معاویہ نبی کے صحابہ سے علیحدہ. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارا حشر جو ہے امیر شام کے قدموں میں کرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.